بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آپ سب سے گزارش ہے کہ دھڑا دھڑ سٹو اور تونتے نہیں، لائک سٹو تے نالے سبسکرائب سٹو میرے والوں تے نالے ہس ہس ٹوٹو۔ ایک مولوی صاحب کے پاس دو طوطے تھے، ایک ہر وقت تسبیح کرتا رہتا تھا اور دوسرا ہر وقت سجدے میں پڑا رہتا تھا۔ ان کے ہمسائے کے پاس ایک طوطی ہوتی تھی جو بہت شرارتی تھی اور سب کو تنگ کرتی تھی اور وہ آدمی اس سے پریشان رہتا تھا۔ ایک دن اس آدمی نے مولوی صاحب کے پاس جا کر اپنی پریشانی بتائی تو مولوی صاحب کہنے لگے، ایسا کرو کچھ دنوں کے لیے اپنی طوطی کو میرے طوطوں کے پاس بھیج دو، شاید سدھر جائے۔ اس آدمی نے ایسا ہی کیا۔ جب اس طوطی کو طوطوں کے پنجروں میں چھوڑا گیا تو تسبیح کرنے والا طوطا تسبیح چھوڑ کر سجدے والے طوطے سے بولا، اٹھ مٹھو اٹھ، دعاواں قبول ہو گیاں نے۔ ہائے اوئے ربا۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار بہت سادہ انسان تھے۔ سنا ہے ایک بار جہاز میں سفر کر رہے تھے، ایئر ہوسٹس 3-4 دفعہ پاس سے گزری تو بزدار صاحب نے اسے کہا، باجی اگر سیٹ نہیں مل رہی تو میری جگہ پر بیٹھ جائیں۔ او تیری خیر۔ بٹ صاحب کی بیگم کو بٹ صاحب کا فون آیا، بہت مشکل سے بول رہے تھے۔ بیگم سے پوچھا، خیر تو ہے نا، کیا بات ہے؟ بٹ صاحب بولے، پیٹ میں گڑبڑ ہے۔ بیگم بولی، آپ تو حکیم خود ہیں، کوئی پھکی وغیرہ لے لیں۔ تو بٹ صاحب گویا ہوئے، یار اگر پھکی کی گنجائش ہوتی تو میں گوشت نہ کھا لیتا۔ لا پھر۔ ٹیچر دنیا میں کتنے برائے اعظم ہیں؟ ٹیچر کون کون سے؟ اسٹوڈنٹ، ایک قائد اعظم، نمبر 2 مغل اعظم، نمبر 3 سکندر اعظم اور چوتھا میرا چاچا حاجی اعظم۔ بیڑا غرق۔ دبئی سے آئی ہوئی خاتون ڈاکٹر کے شہر میں بڑے چرچے تھے اور اس کا دعویٰ تھا وہ بغیر دوائی، بغیر ٹکے اور بغیر آپریشن کے علاج کرتی ہے۔ اس کی کلینک پر ہر وقت خواتین کا رش لگا رہتا تھا۔ شہر بھر میں دھوم مچی ہوئی تھی۔ خواتین دور دور سے علاج کی غرض سے آتیں اور ڈاکٹر صاحبہ کو دعائیں دیتی ہوئی جاتیں۔ ڈاکٹر صاحبہ کی شہرت کا سن کر دوسرے شہر کی ایک خاتون جس کا نام سندری بی بی تھا، علاج کی غرض سے ڈاکٹر صاحبہ کی کلینک آئیں۔ وہاں کافی ساری عورتیں پہلے سے انتظار کر رہی تھیں۔ ان خواتین کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر صاحبہ کے ہاتھ میں شفا ہے اور ان کا طریقہ علاج بالکل مختلف ہے اور منفرد بھی۔ سندری نے فیس کے 1000 روپے دے کر اپنی باری کا ٹوکن لے لیا اور انتظار میں بیٹھ گئی۔ جب اس کی باری آئی تو وہ جھکتے ہوئے ڈاکٹر صاحبہ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ سامنے کرسی پر ایک پکی عمر کی عورت براجمان تھی۔ سندری نے اس سے پوچھا، باجی ڈاکٹر صاحبہ کدھر گئی ہیں؟ اس عورت نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، آئیں آئیں ادھر بیٹھیں، میں ہی ڈاکٹر ہوں۔ سندری نے ڈاکٹر صاحبہ کو اپنے امراض کی تفصیل بتانی شروع کر دی۔ ڈاکٹر صاحبہ پوری توجہ سے سنتی رہیں۔ جب سندری خاموش ہوئی تو ڈاکٹر صاحبہ نے پوچھا، اچھا یہ بتائیں آپ مہینے میں کتنے سوٹ بنوا لیتی ہیں؟ خاتون نے خوش ہوتے ہوئے بتایا، ڈاکٹر صاحبہ دل تو بہت کرتا ہے کہ ہر مہینے 5-6 سوٹ سلوا لیا کروں، لیکن علاج پر اچھا خاصا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے، لہٰذا کپڑوں کا شوق رہ جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ نے سندری کو تسلی دی اور اسے اپنے ساتھ پچھلے کمرے میں لے گئیں۔ سندری کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اتنے سارے شاندار سلے ہوئے سوٹ ٹنگے ہوئے تھے۔ وہ خوشی کے مارے ایک ایک سوٹ دیکھنے لگی۔ ہر سوٹ پر پرائز ٹیگ لگا ہوا تھا، قیمت انتہائی مناسب تھی۔ سندری نے 4 سوٹ پسند کیے اور ڈاکٹر صاحبہ کو ادائیگی کر دی۔ سندری کس طرح بھی مریضہ نہیں لگ رہی تھی، اس کے چہرے پر خوشی اور تمکنت ٹھاٹھیں مار رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا، آپ نے جب بھی شاپنگ کرنی ہو میرے پاس آ جایا کریں، بس یوں سمجھیں کہ آپ کا علاج پورا 1 سال چلے گا۔ آپ ہر مہینے اپنی دوائیوں کے پیسے سے سوٹ خرید کر لے جایا کریں۔ میں لاگت پر سوٹ بیچتی ہوں، ان پر منافع بھی نہیں لیتی۔ سندری نے حیران ہوتے ہوئے کہا، قیمت تو واقعی بہت مناسب ہے، لیکن اگر آپ منافع نہیں لیتی تو آپ کو اتنی محنت کرنے کا کیا فائدہ؟ ڈاکٹر صاحبہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، سندری باجی وہ جو آپ ٹوکن کا 1000 دے آئی ہو، بس وہی میرا منافع ہے اور میں دن میں 25-30 مریض دیکھ لیتی ہوں۔ اللہ کا شکر ہے گزارا ہو جاتا ہے اور عورتیں بھی کپڑے دیکھ کر اپنی بیماری بھول جاتی ہیں۔ اب آپ کیسا فیل کر رہی ہیں؟ سندری نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ایک دم فرسٹ کلاس، طبیعت ہلکی پھلکی سی ہو گئی ہے۔ جیتی رہو، تم پہلی ڈاکٹرنی ہو جس نے میرے مرض کی بالکل صحیح تشخیص کی ہے۔ پروگرام تے وڑ گیا۔
बीवी का फोन आया था। रोते हुए कहने लगी, आइंदा कभी नहीं लड़ा करूंगी, तुमसे बहुत प्यार करूंगी, बस तुम मुझे माफ कर दो। मैं भी नरम पड़ गया, माफ कर दिया। पता नहीं किसकी बीवी थी, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। एक शराबी को पुलिस ने रात 3 बजे रोक लिया। पुलिस, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? शराबी, मैं शराब, सिगरेट नोशी और उनके इंसानी जिस्म पर पड़ने वाले बुरे असरात पर लेक्चर सुनने जा रहा हूँ। पुलिस, वाकई ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे इस वक्त ये लेक्चर देगा कौन? शराबी, जनाब मेरी बीवी। मारो मुझे मारो। क्लास की ग्रुप फोटो देखकर मिस बच्चों से कहने लगी, तुम लोग बड़े होकर कहोगे ये बिलाल है जो अमेरिका चला गया, ये अली है जो लंदन चला गया, और ये हमजा है जो वहीं का वहीं रह गया। हमजा जल कर बोला, और ये हमारी मिस है जिसका इंतकाल हो चुका है। ओ तेरी खैर। मियाँ बीवी डॉक्टर के पास क्लिनिक गए। क्लिनिक से निकलकर बीवी बोली, डॉक्टर ने कहा है कि मुख्तलिफ मुल्कों की सैर करो ताकि तबीयत पर अच्छा असर पड़े। शोहर सर खुजाते हुए, अच्छा बीवी, तो अब फैसला कर लो कहाँ कहाँ जाना है। शोहर, चलो दूसरे डॉक्टर के पास। हाय ओए रब्बा। सरदार अपने दोस्त के घर से वापस जाने लगे तो बाहर बारिश शुरू हो रही थी। दोस्त, आप आज मेरे पास रुक जाओ, बारिश बहुत तेज है। सरदार, अच्छा। दोस्त ने बिस्तर लगाया तो देखा सरदार साहिब गायब थे। 1 घंटे बाद सरदार साहिब भीगे हुए आए और कहने लगे, मैं घर वालों को बताने गया था कि आज मैं बारिश की वजह से घर नहीं आ सकूंगा। मियाँ बीवी में लड़ाई हो गई। आधा दिन गुजरने के बाद बीवी शोहर के पास आई और बोली, इस तरह झगड़ना अच्छा नहीं लगता, एक काम करते हैं, थोड़ा तुम समझौता करो, थोड़ा मैं करती हूँ। शोहर, ठीक है, क्या करना है मुझे? बीवी, तुम मुझसे माफी मांगो और मैं तुम्हें माफ करूंगी। हाय ओए रब्बा। बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी माँ के हाथ उसके सर पर लगते हैं तो बाल बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और शादी के बाद बीवी के हाथ सर पर लगते हैं तो बाल उतरना शुरू हो जाते हैं। क्या अजीब चक्कर है। Oh my God!